اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ کلب چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ وابڈا میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ 4 جگہوں پہ ایڈورٹائزمنٹ پبلش کی گئی ہے۔ تو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ۔ تو سمپلی یہاں پہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اپنی پہلی جو ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہوئی ہے ایڈورٹائزمنٹ۔ تو اس پہ جو ہمارے پاس سیریل نمبر 1 پہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سول، اس کا جو بنیادی پے اسکیل ہے وہ 17 ہے، 40 اس کی سیٹیں ہیں، اور جو کوالیفیکیشن ہے وہ بی ای یا بی ایس سی سول انجینئرنگ کی ہونی چاہیے، کم سے کم 2 سی جی پی کے ساتھ، اور یونیورسٹی ایچ ای سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، یا اور اس کے ساتھ پی ای سی رجسٹریشن بھی ریکوائرڈ ہے اس پوسٹ کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 33 سال ہے۔ تو مزید جو اس کا کوٹا ہے وہ آپ ایزلی اس کو دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ، کیونکہ اگر میں ایک چیز یہاں پہ میں ڈسکس کروں گا تو ٹائم ویڈیو کافی جو ہے وہ لانگ ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ جو ویکنسی ہے سیریل نمبر 2 پہ، جے آر جیولوجسٹ۔ بنیادی پے اسکیل اس کا 17 ہے، 4 سیٹیں اس کی، اور اس کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ایم ایس سی جیولوجی منیمم 2nd ڈویژن کے ساتھ ہونی چاہیے، جس کی سی جی پی آؤٹ آف 4 میں سے آؤٹ آف 2 سی جی پی ہونی چاہیے، اور یونیورسٹی کسی بھی ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو سیمیسٹر ہیں وہ 4 ایئر، 8 سیمیسٹر ہونس ڈگری ان جیولوجی ود منیمم 2 سی جی پی اے آؤٹ آف 4 فرام ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی۔ تو اس کے ساتھ جو ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے۔ اس کے ساتھ ہم نیکسٹ ہم اپنے جو سیریل نمبر 3 پہ جو ہمارے پاس پوسٹ موجود ہے وہ جے آر سیسمولوجسٹ جیو فزکسٹ کی پوسٹ موجود ہے، جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے، اس کی 4 سیٹیں ہیں، اور جو ہمارے پاس کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے ایم ایس سی سیسمولوجی یا جیو فزکس میں ہونی چاہیے، کم سے کم جو سی جی پی ہے وہ 2 ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے۔ تو 4 ایئر 8 سیمیسٹر ہونی چاہیے سیسمولوجی یا جیو فزکس میں، اور یونیورسٹی ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے، اور جو سی جی پی ہے اس کے لیے وہ 2 ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے۔ نیکسٹ 4 نمبر پہ ہمارے پاس اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ایگریکلچر کی ویکنسی موجود ہے، جس کا بنیادی پے اسکیل وہ 17 ہے، 2 سیٹیں ہیں۔ تو اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بی ای یا بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ کی ہوئی ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، جس کی منیمم سی جی پی 2 ہونی چاہیے، اور پی ای سی سی پہ رجسٹر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ ہے 33 سال۔ نیکسٹ سیریل نمبر 5 پہ ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرمنٹ کی پوسٹ موجود ہے، جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے، اس کی 4 سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے ماسٹر ڈگری منیمم 2nd ڈویژن 2 سی جی پی اے آؤٹ آف 4 in environmental science from HEC recognized university, 4 year 8 semester honors degree in environmental science from HEC recognized university with minimum 2 CGPA، اور بی ای بی ایس سی انوائرمنٹل انجینئرنگ کی ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، جس کی منیمم سی جی پی وہ 2 ہونی چاہیے۔ اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے۔ اس کے نیکسٹ ہمارے پاس جو سیریل نمبر
6 پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایکولوجی کی ویکنسی موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے اور اس کی 3 سیٹیں ہیں. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے باٹنی میں، زیولوجی میں اور بایو ڈائیورسٹی میں، ایکولوجی میں. اور اس کے لیے جو سی جی پی ہے وہ کم سے کم 2 ہونی چاہیے اور کسی بھی ایچ ایس سی ریکگنائز یونیورسٹی سے، یا 4 ایئر یا 8 سیمیسٹر باٹنی، زیولوجی، بایو ڈائیورسٹی، ایکولوجی کی ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ایس سی ریکگنائز یونیورسٹی سے جس کی منیمم جو سی جی پی ہے وہ 2 ہونی چاہیے. 7 نمبر پہ ہمارے پاس جو پوسٹ موجود ہے وہ ریسرچ آفیسر گراؤنڈ واٹر ہائیڈرولوجی کی سیٹ موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 2 سیٹیں ہیں اس کی اور ایم ایس سی فزکس ہونی چاہیے ود منیمم سیکنڈ ڈویژن 2 سی جی پی اے آؤٹ آف 4 فرام ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی سے، یا 4 ایئر 8 سیمیسٹر ہونس ڈگری ان فزکس from HEC recognized university with minimum 2 CGPA out of 4. تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایل اے این آر چلاس میں ہمارے پاس سیریل نمبر 1 پہ جو ہمارے پاس پوسٹ موجود ہے وہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پارٹیسپیشن. اس کا بنیادی اسکیل 17 ہے اور 1 سیٹ ہے. ماسٹر اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور 4 ایئر 8 سیمیسٹر ہونس ڈگری ان سوشیولوجی سائنس، سوشیولوجی، سوشل ورک، رورل ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ود منیمم سیکنڈ ڈویژن 2 سی جی پی آؤٹ آف 4 فرام ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی. نالج آف کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم، کمپیوٹر بھی لکھنا پڑھنا ساتھ جانتا ہوں. اس کے لیے جو ایج کی جو لمٹ ہے وہ 33 سال ہے. اور نیکسٹ ہم اپنے سیریل نمبر پر جاتے ہیں تو ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ کی سیٹ موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 1 سیٹ ہے اس کی. اس کے لیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے 4 ایئر یا 8 سیمیسٹر سوشل سائنس میں ہمارے ڈگری ہونی چاہیے جس کی سی جی پی کم سے کم 2 ہو اور ایچ ای سی سے ریکگنائز یونیورسٹی ہونی چاہیے اور کمپیوٹر بھی لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اس کے لیے پاور ونگ میں ہمارے پاس جو سیٹیں موجود ہیں وہ سیریل نمبر 1 پہ اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر الیکٹریکل کی سیٹ موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 15 اس کی سیٹیں ہیں. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بی ایس سی یا بی ای الیکٹریکل انجینئرنگ ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ایس سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے جس کی کم سے کم جو سی جی پی ہے وہ 2 ہونی چاہیے اور پی ای سی سے الیکٹریکل انجینئر رجسٹرڈ ہونا چاہیے. نیکسٹ سیریل نمبر پہ ہمارے پاس اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل کی جو سیٹ موجود ہے اس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 5 اس کی سیٹیں ہیں اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بی ای یا بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے جس کی کم از کم سی جی پی وہ 2 ہونی چاہیے جو کہ پی ای سی سے رجسٹرڈ میکینیکل انجینئر ہونے چاہیے. نیکسٹ سیریل نمبر پہ ہمارے پاس اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر الیکٹرانکس کی سیٹ موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے اور اس کا جو پوسٹیں 2 پوسٹیں موجود ہیں اس کی. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ بی ای یا بی ایس سی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہونی چاہیے کسی بھی ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے اور اس کی جو سی جی پی ہے وہ 2 ہونی چاہیے اور پی ای سی سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے. فنانس ونگ میں ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ پوسٹ موجود ہے وہ ڈپٹی مینیجر اکاؤنٹس اینڈ فنانس کی سیٹ موجود ہے جس کا بنیادی پے اسکیل 18 ہے. 4 اس کی سیٹیں ہیں اور
کوالیفیکیشن یا ایکسپیرئنس اس کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ CA CFA اور CA انٹر ACMA ACCA member with 5-year post qualification relevant experience in BPS 17 or equivalent in government department, semi-government department, organization, corporation, autonomous bodies, well reputed listed public limited companies میں. اور اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ ایم کام MBA فنانس MA اکنامکس MSc اکنامکس BCom ہونز BBA ہونز فنانس BS ہونز اکنامک ود منیمم سیکنڈ ڈویژن. اور اس کے لیے جو CGPA ہے وہ 2 ہونی چاہیے. HEC سے ریکگنائز ہونی چاہیے یونیورسٹی اور اس کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. BPS 17 اور ایکولنٹ ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن کارپوریشن autonomous bodies with well reputed listed public limited companies. تو اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 40 ایئر ہے. نیکسٹ سیریل نمبر کی بات کریں تو ہمارے پاس اسسٹنٹ مینیجر اکاؤنٹس فنانس کی سیٹ موجود ہے. BPS 17 ہے اس کا. 8 سیٹیں ہیں. CA انٹر ACMA ACCA ممبر CFA لیول 2 اور یا MCom MBA فنانس MA اکنامکس MSc اکنامکس سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ جس کی CGP کم سے کم 2 ہونی چاہیے کسی بھی HEC ریکگنائز یونیورسٹی سے. یا BBA ہونز فنانس BCom ہونز BS کامرس BS ہونز اکنامکس BS ہونز اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس کی ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی HEC ریکگنائز یونیورسٹی سے جس کی CGP کم سے کم 2 ہونی چاہیے. آڈٹ برانچ میں ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ پوسٹ موجود ہے آڈٹ آفیسر جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 2 سیٹیں اس کی 2 سیٹیں ہیں اس کی. اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ہے وہ CA انٹر CMA انٹر ACCA ممبر ہونے چاہیے یا MCom MBA فنانس BBA فنانس ہونز BCom ہونز جس کی منیمم جو ڈویژن ہے وہ 2 ہونی چاہیے اور کم سے کم 2 CGP ہونی چاہیے. اور جو کوالیفیکیشن جو ایکسپیرینس ہے وہ پوسٹ ریلیٹڈ وہ 2 سال کا ہونا چاہیے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ میں آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے. تو اور ایسے اور CIA سرٹیفکیٹڈ کینڈیڈیٹ کو آڈٹ آفیسر کے لیے پریفر کیا جائے گا اور اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے. نیکسٹ ویکنسی کی بات کریں تو ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر HR اور BPS 17 کی سیٹ موجود ہے جس کی 7 سیٹیں ہمارے اس پوسٹ کے لیے. اور اس پوسٹ کے لیے جو کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے وہ MBA MPA ماسٹر ان HRM MS پروجیکٹ مینجمنٹ BBA ہونز BS ہونز مینجمنٹ BS ہونز مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی BS ہونز پروجیکٹ مینجمنٹ کسی بھی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے جو جس کی کم از کم سیکنڈ ڈویژن یا 2 CGP ہونی چاہیے آؤٹ آف 4. اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے. نیکسٹ ویکنسی کی بات کریں تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل جس کا بنیادی پے اسکیل 17 ہے. 4 سیٹیں ہیں اس کی اور اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہمارے پاس لا گریجویٹ ہونا چاہیے منیمم سیکنڈ ڈویژن یا 2 CGP آؤٹ آف 4 اور یونیورسٹی کسی بھی HEC سے ریکگنائزڈ ہونی چاہیے اور اس کے جو منیمم 2 ایئر پریکٹس آفٹر obtaining لائسنس. اور اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ 33 سال ہے.
نیکسٹ برانچ کی بات کریں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو ہمارے پاس ویکینسی موجود ہے اسسٹنٹ پروفیسر آرگینک کیمسٹری، جس کا BPS 18 ہے، ایک سیٹ ہے اس کا جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ PhD ڈگری ہونا چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ میں، اور کم سے کم 1 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی لیول پر۔ اسسٹنٹ پروفیسر فزکس کیمسٹری کی نیکسٹ ویکینسی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بنیادی پے اسکیل 18 ہے، ایک سیٹ ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ PhD ان دی ریلیونٹ سبجیکٹ، PhD ہونی چاہیے، 1 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے۔ یہ تینوں جو ہمارے پاس پوسٹیں ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر آرگینک کیمسٹری، اسسٹنٹ پروفیسر فزکس کیمسٹری، اسسٹنٹ پروفیسر زیولوجی، ان کا تینوں کا جو بنیادی جو BPS ہے، بنیادی پے اسکیل وہ 18 ہے، ایک سیٹ ہے، اور ان تینوں کے لیے جو ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہے وہ سیم ہی ہے، PhD ڈگری ہونا چاہیے، 1 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی لیول پر، اور MPhil ہونا چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ میں، 3 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے یا کسی بھی کالج یا یونیورسٹی کا، اگر منیمم سیکنڈ ڈویژن ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہے ریلیونٹ سبجیکٹ میں، ان کے پاس 5 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے کسی بھی کالج یا یونیورسٹی لیول پر۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں نمبر پر جو ہمارے پاس ویکنسیز موجود ہیں، ان کے لیے سیم کوالیفیکیشن ہے اور ان کا بنیادی پے اسکیل اور ویکنسیز بھی سیم ہے، یعنی لیکچرار پولیٹیکل سائنس 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار باٹنی 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار اردو 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار اسٹیٹسٹکس 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار میتھمیٹکس 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار اکنامکس 17واں اسکیل 1 سیٹ، لیکچرار انگلش 17واں اسکیل 1 سیٹ۔ ان سب کے لیے جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، جس کی سیکنڈری یا 2 CGPA ہونی چاہیے آؤٹ آف 4 ریلیونٹ سبجیکٹ میں، جو کہ یونیورسٹی کسی بھی کوئی بھی یونیورسٹی HEC سے ریکگنائزڈ ہوگی، اور اس کے لیے BS ہونس جن کے پاس ڈگری ہے، منیمم جو اس کے لیے جو CGPA ہے وہ 2 ہے آؤٹ آف 4 اور 3 آؤٹ آف 5 ان ریلیونٹ سبجیکٹ میں، اور یونیورسٹی HEC سے ریکگنائز ہونی چاہیے۔ تو ایسے کینڈیڈیٹ جو ان پوسٹوں کے لیے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو شرائط ہے میں آپ کے ساتھ یہ جو جتنے بھی یہ شرائط ہیں وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ڈال دوں گا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے اپلائی کر دیجیے گا۔ اس کے لیے جو اپلائی کرنے کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ کینڈیڈیٹ تو آپ نے وابڈا کی ان پوسٹوں پہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہوا ہے آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مکمل طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پہ درخواست دہندگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ OTS کی ویب سائٹ پر دستیاب تجویز کردہ درخواست بھیجنے سے پہلے درج ذیل ہدایات کو غور سے پڑھیں۔ اشتہار وابڈا کی ویب سائٹ www.wabda.com.pk، جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا وابڈا کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن کی، آپ نے بھی اس طرح اوپن کر کے کر لینی ہے اور چلے جانا ہے اس پہ اپلائی کرنے کے لیے پر دستیاب ہے۔ اس کے لیے جو عام شرائط اور ہدایات ہیں، تحریری امتحان MS-OTS کے ذریعے لیا جائے گا اور انٹرویو وابڈا کے ذریعے لیا جائے گا۔ ابتدائی تقرری 1 سال کی مدت کے لیے ہوگی۔ عمر کی حد میں 5 سال کی عمومی رعایت
پہلے ہی شامل کر دی گئی ہے۔ 5 سال کی عمر میں جھوٹ ڈھول سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے قابل قبول ہوگی۔ بدھ مت برادری قبائلی علاقوں کے تسلیم شدہ قبائل گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر حکومت وابڈا کے ملازمین جنہوں نے درخواست کی وصولی کی آخری تاریخ کو 2 سال کی مسلسل سروس کی ہے، ان کے لیے عمر میں 10 سال کی چھوٹ دی جائے گی۔ 55 سال کی عمر تک عمر کا حساب 14/7/2023 کو کیا جائے گا۔ وابڈا شاٹ میں پہلے سے خدمات انجام دینے والے امیدوار وابڈا HR-2 کے ذریعے درخواست دیتے ہیں اور مطلوبہ NOC اجازت جمع کراتے ہیں۔ وابڈا کی ریگولر ملازمین کی صورت میں عمر کی حد میں 40 سال تک کی رعایت ہے۔ سرکاری ملازمین مناسب چینل کے ذریعے درخواستیں دے سکتے ہیں اور مطلوبہ NOC اجازت جمع کرا سکتے ہیں۔ تعلیمی سرٹیفکیٹ ڈگریوں کی تصدیق HEC کی تسلیم شدہ یونیورسٹیوں، متعلقہ بورڈز، اداروں سے ہونی چاہیے۔ امیدواروں کو انٹرویو کے وقت اصل دستاویزات پیش کرنی ہوں گی۔ جن امیدواروں کو کئی بنیادوں پر ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے اور ساتھ مستقل ملازمت کے لیے درخواست کو روک دیا گیا ہے، وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ وابڈا کسی بھی مرحلے پر بھرتی کے عمل کو روکنے منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ٹیسٹ انٹرویو کے لیے امیدواروں کے لیے کوئی TADA قابل قبول نہیں ہوگا۔ نامکمل، غلط معلومات رکھنے والے یا آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ایکشن کے دوران بعد میں سروس کے دوران کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی معلومات بوگس پائی گئی تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ نوٹ: افسران کی خالی اسامیوں BPS 17 اور 18 پر بھرتیوں کا عمل وابڈا کی طرف سے 25/8/2023 کو قومی روزناموں میں شائع کیا گیا۔ جنگ اور ڈان اخباروں میں PADA کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار: امیدوار اشتہارات کی اشاعت کے 15 دنوں کے اندر اندر اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ درخواستیں جمع کروانے کے لیے OTS کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ امیدواروں کو ریٹن ٹیسٹ فیس ادا کرنا ہوگی، جو کہ 200 تک ٹیسٹ فیس بینک الفلاح HBL یا ABL کی کسی بھی برانچ میں مقررہ ٹرانسفر فارم پر ادا کی جائے گی، جو کہ ویب سائٹ www.ots.org.pk سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ امیدواروں کو اس پوسٹ اور آفس کی وضاحت کرنی چاہیے جس کے خلاف وہ درخواست دینے جا رہا ہے۔ امیدواروں کو تعلیمی دستاویزات، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، CLSE اور تصدیق شدہ کاپیوں کے ساتھ مکمل کردہ درخواست فارم بھیجنے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ دستاویزات: تجربے کے سرٹیفکیشن، 2 حالیہ پاسپورٹ سائز کی تصاویر، اصل فیس، چلان بذریعہ کوریئر سروس، پاکستان پوسٹ وغیرہ۔ مینول اپریشن: وابڈا اوپن ٹیسٹ سروس، آفس نمبر 1 سینٹرل ایونیو، بیریئر، اسلام آباد کو۔ امیدوار کو OTS کے ذریعے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رول نمبر سلپ، امتحانی مراکز، ٹیسٹ کی تاریخ، وقت وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ ہاتھ سے جمع کرائی گئی یا مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ پوسٹوں کے لیے درخواست دینے کے بعد درخواست دہندگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے ٹیسٹ ایجنسی کی ویب سائٹ OTS
اور اعلانات کے لیے رول نمبر کے لیے OTS کی آفیشیل ویب سائٹ وزٹ کرتے رہیں. پرچی تحریر امتحانات کا شیڈول وغیرہ OTS درخواست رول نمبر سلپ وغیرہ معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کے لیے یہ نمبر میں آپ کو مینشن کر اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو ایسے کینڈیڈیٹ جو کہ ان پوسٹوں کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس OTS کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے اپنی آن لائن درخواستیں جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی نصیب عطا فرمائے. نیکسٹ جو 3 ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں. تو لازمی آپ جو ہے نا ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجیے گا. اس ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اسٹوڈنٹ کلب چینل کی طرف سے. خدا حافظ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر.